کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانوں میں ایک گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی بسر کرتے۔ گاؤں کے باسی کھیتی باڑی کرتے، جانور پالتے اور زمین سے نکلنے والے پھلوں اور اناج سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ سب اپنی حالت پر راضی رہتے، مگر انہی میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام فراز تھا۔ فراز کا شمار گاؤں کے سب سے خوش نصیب آدمیوں میں ہوتا۔ اس کے پاس ہری بھری زمین تھی، اونٹ، گائے اور بکریاں تھیں، اور اللہ نے اس کو ایک پیاری بیوی اور نیک بچے بھی عطا کیے تھے۔ مگر ایک خامی اس میں ایسی تھی جو اس کے سارے اچھے پہلوؤں پر بھاری تھی۔ وہ ناشکرا تھا۔ جب بارش خوب برستی اور کھیتیاں لہلہاتیں تو وہ شکایت کرتا کہ پانی زیادہ ہو گیا ہے۔ جب دھوپ نکلتی اور فصل پکنے لگتی تو وہ کہتا یہ دھوپ کھیتوں کو جلا دے گی۔ جب کوئی ہمسایہ اس کے گھر آ کر تعریف کرتا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو تو وہ منہ پھیر کر کہتا کاش میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ اس کے مقابلے میں گاؤں کے دوسرے لوگ کم وسائل کے باوجود شکر ادا کرتے۔ اگر کسی کو دن بھر میں ایک وقت کا کھانا مل جاتا تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا۔ اگر کسی کے پاس ایک گائے ہوتی تو وہ اسے نعمت سمجھ کر خوش ہوتا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ اکٹھے بیٹھے تھے۔ فصل کٹ چکی تھی اور سب کسان خوش تھے کہ اس سال گندم بہت ہوئی۔ گاؤں کے بزرگ جنہیں سب بابا حاکم کہتے تھے بیٹھے بیٹھے کہنے لگے بیٹا جو اللہ دیتا ہے وہ ہمارے بس سے زیادہ ہے۔ جو شکر ادا کرے گا اس کا رزق بڑھے گا، اور جو ناشکری کرے گا وہ اپنے نصیب سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سب لوگوں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر فراز نے ناک چڑھا کر کہا بابا جی یہ سب باتیں کتابوں کی ہیں، اصل میں تو جس کے پاس طاقت اور زمین زیادہ ہو وہی کامیاب ہے۔ بابا حاکم نے گہری نظر سے فراز کو دیکھا اور کہا بیٹا غرور اور ناشکری انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ جس دن تجھے حقیقت سمجھ آئے گی اس دن دیر ہو چکی ہوگی۔ گاؤں میں خوشحالی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن فراز کے دل میں آیا کہ کیوں نہ اپنی زمین بیچ کر شہر جاؤں، وہاں تجارت کروں اور زیادہ کمائی حاصل کروں۔ اس نے بیوی سے کہا یہ کھیت اور جانور کسی کام کے نہیں، شہر چلتے ہیں، وہاں دولت کا سمندر ہے۔ بیوی نے بڑی نرمی سے کہا فراز ہمیں یہی رہنا چاہیے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، بچوں کے لیے آسودگی ہے، شکر کرو اور دوسروں کو بھی بانٹ کر کھاؤ۔ مگر فراز کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا یہ سب غریبانہ سوچ ہے، مجھے زیادہ چاہیے، بہت زیادہ۔ یوں وہ اپنی زمین کا بڑا حصہ بیچ کر شہر چلا گیا۔ شہر میں آ کر فراز نے کاروبار شروع کیا۔ شروع کے دنوں میں اسے واقعی منافع ہوا، مگر اس کا لالچ بڑھتا گیا۔ وہ کم منافع پر راضی نہ ہوتا، دوسروں کو دھوکہ دینے لگا، چھوٹے کاریگروں کا حق مارتا اور ملازموں کو کم مزدوری دیتا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی۔ ایک بڑا سودا جو اس نے کیا تھا وہ ڈوب گیا۔ جو پیسہ زمین بیچ کر لایا تھا وہ قرض اتارتے اتارتے ختم ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی غلطیوں کو ماننے اور شکر کرنے کے بجائے شور مچانے لگا۔ میری قسمت ہی خراب ہے، مجھے ہمیشہ دھوکہ ملتا ہے۔ ادھر گاؤں میں اس کے بھائیوں نے وہی زمین سنبھال لی جو فراز نے بیچی تھی۔ انہوں نے اس پر محنت کی اور خوشحال ہو گئے۔ گاؤں والے آج بھی انہیں دعا دیتے تھے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ کر کھاتے ہیں اور شکر گزار ہیں۔ جب فراز واپس گاؤں آیا تو اس نے دیکھا کہ جو لوگ کبھی اس سے کم حیثیت رکھتے تھے آج اس سے زیادہ خوش ہیں۔ اس کے دل میں جلن ہوئی اور اس نے کہا یہ سب میری زمین کی وجہ سے امیر ہوئے ہیں، اگر وہ زمین میرے پاس رہتی تو آج یہ دن دیکھتا۔ مگر کوئی اسے سمجھانے والا نہ تھا اور وہ اب خود کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ ایک رات وہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا، پیسے ختم ہو چکے، دوست چھوڑ گئے تھے اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس کی بیوی نے کہا فراز دیکھو ہم نے ناشکری اور اللہ نے ہم سے سب کچھ واپس لے لیا، اگر ہم شکر ادا کرتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آؤ توبہ کریں اور دوبارہ محنت شروع کریں۔ فراز نے افسوس بھری آہ بھری اور کہا کاش میں اس دن بابا حاکم کی نصیحت مان لیتا، مگر وقت گزر چکا تھا۔ اس نے اپنی ناشکری سے سب کچھ کھو دیا۔ یوں گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس قصے کو یاد رکھتے اور اپنی اولاد کو سناتے کہ جو ناشکری کرے وہ اپنے نصیب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جو شکر کرے اس کا رزق بڑھتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ شکر گزاری انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ناشکری کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو۔